إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحسن الكلام كلام الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن جاری ہے اور اس کی آج انشاءاللہ 38ویں ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اس میں سورہ بقرہ کی 235 نمبر رکوع ہے، جس میں 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتیں جو ہیں اس کے اندر ایک ہی موضوع ہے، وہ آخرت کے بارے میں ہے۔ ویسے تو ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور ایمان میں علماء کرام نے اس کے 3 حصے کیے ہیں، ایک توحید اور ایک رسالت اور ایک آخرت۔ تو اس وقت موضوع ہمارا جو آیت کے لحاظ سے وہ موضوع ہے آخرت، کیونکہ اس رکوع میں آخرت کی ہی بات ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 258، 259، 260، یہ 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت 258 جو ہے اسے دیکھتے ہیں کیا ہے، اس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جلیل القدر ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اس میں آیت میں یہ کہا گیا کہ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت بھی دی تھی۔ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لیا۔ یہ سن کر وہ ہکا بکا ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں تفسیر میں یوں ہے کہ یہ ایک بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، جسے شداد کہا جاتا ہے، جس نے جنت بھی بنائی تھی دنیا میں۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی اس کے ساتھ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک کافر آزر کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان نظر آئی یہاں پر کہ ایک کافر کے گھر میں اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر نبی بھیج رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام جو شروع سے اس بت پرستی کے خلاف تھے، ان لوگوں نے بت پرستی کی، اتنی کی کہ کعبے کے اندر انہوں نے 360 بت رکھ دیے، اور وہ سب بتوں کو مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ 360 بت ہیں، اور یہ سب الگ الگ ان کی صفات ہیں، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی اور بہت سے کام جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ ان میں بیان کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اللہ کے شریک ہیں۔ تو یہ جو ہے آیت میں ہم غور کرتے ہیں، اس نے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو۔ ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی بچپن سے ہی اس کے خلاف تھے۔ تو جب وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ کوئی میلہ لگا ان کا، ان میں انہوں نے کہا چلو تم بھی چلو، سب چلتے ہیں میلے میں۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کر دیا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، اور وہ وہاں پر نہیں گئے، اور سب لوگ اپنے میلے میں چلے گئے، جو ان کی عید کا دن تھا یا میلے کا دن تھا وہاں چلے گئے سب۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، وہ اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے ایک کلاڑا لیا اور ان کے جو بت تھے وہاں پر ان کو سب کو توڑا اور ایک بڑے بت کے اوپر وہ کلاڑا رکھ دیا، اور اس کے بعد اپنے آ کے وہ سو گئے۔ جب لوگوں نے واپس آئے میلے سے، انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ کے وہاں پر بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں سارے، ان کے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کو رب مانتے تھے، وہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ابراہیم کا کام ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ تو مخالفت کرتا ہے، وہ تو اس بات کو مانتا ہی نہیں، وہ تو اپنے والد کے بھی خلاف ہے، بادشاہ کے بھی خلاف ہے، لہذا ایسا کریں کہ ابراہیم سے پوچھتے ہیں، چلیں آ جائیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا، یہ ہمارے بتوں کو تم نے توڑ دیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو نہیں توڑا، جاؤ کلاڑا پوچھو، کلاڑا کس کے اوپر ہے؟ انہوں نے دیکھا بڑے سے بت کے اوپر کلاڑا رکھا ہوا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھ لو، اس نے ہی توڑے۔ وہ کہنے لگے کیسی باتیں کر رہے ہو ابراہیم، یہ پتھر کا بنا ہوا بت ہے، یہ بھلا کیسے توڑ سکتا ہے اور ہماری بات کیسے سنے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر یہ بتوں کو نہیں توڑ سکتا اور آپ کی بات نہیں سن سکتا تو مجھے یہ بتاؤ یہ رب کیسے بنے گا؟ تم نے اس کو تو رب بنایا ہوا ہے اپنا، ان کو یعنی بتوں میں کو تم نے رب بنایا مانا ہوا ہے، بناتے بھی خود ہو اپنے ہاتھ سے اور ان کو رب بھی مانتے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھا ابراہیم، یہ ابراہیم نے ہی کام کیا ہے، بت تو ایسا کام نہیں۔ تو جب یہ بات جواب ملا تو انہوں نے کہا اچھا فیصلہ لے کے چلتے ہیں شداد بادشاہ کے پاس۔ وہ بادشاہ کی عدالت میں لے گئے، انہوں نے کہا جی یہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا، لہذا آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ ہوا، سب نے جو ہے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا۔ آگے پھر جب اس کی تفصیل مزید آیتوں میں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پورے قرآن میں اس کا بیان کیا ہے مختلف آیتوں کے اندر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے آگ سے کہا کہ کونوا بردۃ، کہ تو آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام اس میں رہے تقریباً 10 دن یا کچھ اور تفسیر میں مختلف تفسیریں ہیں اس کے وہ رہے اس کے اندر۔ اس کے بعد اس کو نکالا گیا، جب نکالا دیکھا حیران ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ذرہ بھی اثر نہیں، ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہاں سے جب وہ وہاں نے دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پھر نکل گئے، ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اور آگے پھر یہ جو بادشاہ ہے وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تو کس اللہ کو مانتا ہے؟ اب یہ اس آیت میں ذکر کیا گیا 258 نمبر آیت میں سورہ بقرہ کی، کہ ابراہیم نے کہا میرا رب تو کہہ رہا کس رب کو مانتے ہو؟ اس نے کہا میرا رب تو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جواب میں کہا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، تو تم اس کو مغرب سے لیا۔ اس پر جواب کو پھر وہ لاجواب ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے جب اس کو بتوں کو توڑا تب بھی آپ نے جواب دیا کہ بھئی بڑے بت نے توڑا، وہ لاجواب ہو گئے تھے۔ آج بھی انہوں نے پھر وہی، اور آپ نے پھر وہی حکمت کا جواب دیا، حکمت کے ساتھ آپ نے کہا کہ نہیں، اگر یہ مشرق سے تمہارا میرا رب نکالتا ہے تو تم اس کو مغرب سے لیا۔ تو وہ ہکا بکا ہو گیا اور کوئی جواب نہ بن پڑا، اس کے بعد لاجواب ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت کا اس رکوع کے اندر 3 آیتیں ہیں اور تینوں کا ایک ہی جو ہے موضوع ہے، وہ ہے موضوع آخرت۔ آخرت میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں زندہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، وہ اس میں بیان ہو گئی۔ آگے آیت دوسری نمبر آیت ہے 258 سے لے کر اب دوسری نمبر جو آیت دوسری ہے وہ ہے 259 نمبر آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی مانند جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی وہ بھی ایک حدیث روایتوں میں ہے تفسیر کے اندر کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے، یعنی وہ ابھی ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی ان کی کہ وہ جو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بستی گری پڑی ہے، اس کی چھتوں کے بل گری پڑی ہے، سب عہدے پڑے مر گئے ہیں سارے کے سارے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کر دے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو پھر اللہ نے کیا کیا، تو اللہ نے اسے 100 سال مردہ رکھا، اللہ نے اس کو ہی مار دیا اس شخص کو۔
وہ آزر وہ کیا نام ہے جو ہے اس شخص کا نام عزیر علیہ السلام تھا، اور اللہ نے ان کو باندھ دیا، مار دیا اور 100 سال زندہ مرا رکھا. ثم بعثا، پھر اسے دوبارہ اٹھا دیا، دوبارہ زندہ کر دیا. قال کم لبثت، پھر اس سے سوال کیا، اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر رہا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو اس نے کہا کہ میں ایک دن یا اس سے کچھ کم رہا. یعنی کہ وہ صبح کو اگر اس کو مارا تھا اللہ نے، تو وہ شام سے پہلے وہ اٹھ گئے. تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کتنے دن رہے، تو انہوں نے کہا بھائی ابھی صبح گیا تھا تو اب شام ہو رہی ہے، تو ایک دن یا اس سے کچھ کم دن رہا. قال بل لبثت 100 عام، تو اس نے اللہ نے کہا کہ بلکہ تو 100 سال زندہ رہا، 100 سال مرا رہا. آمین. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اور ان کا ایک گدھا بھی تھا اور اس میں ان کا کھانا بھی رکھا ہوا تھا. تو اللہ نے کہا کہ پس تو اسے اپنے کھانے کی طرف دیکھ، وہ سڑ گیا تیرا کھانا، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ہم نے تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے. یعنی گدھا جو ہے وہ گدھا بالکل مر چکا تھا، اور مرنے کے بعد جیسا کہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز 100 سال 10 سال 20 سال پڑی رہے تو وہ پھر بالکل جل سڑ جاتی ہے بالکل، اور اس کے ایسے راکھ بن گئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے. اور وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم نے اسے کس طرح جوڑتے ہیں. ہمارے یعنی کہ گدھا جو بالکل مر چکا، اس کے بالکل ٹکڑے اڑ گئے اس گدھے کے، تو پھر ہم دوبارہ اس کو زندہ کر کے دکھا دیں گے. ثم نکسوها لحما، پھر ہم انہیں گوشت پہناتے ہیں. ثم فلما تبین له، پھر جب اس پر واضح ہو گئی وہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو کھڑا کیا، زندہ کر دیا، گدھا بھی صحیح ہو گیا اور وہ بھی اس کا جو ہے سب ویسے کا ویسے ہو گیا، صحیح جیسے تھا. تو پھر وہ واضح جب ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں جان، تو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر اس نے کہا کہ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی، ان کے سامنے حقیقت سامنے آ گئی، تو وہ جان گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں جان گیا بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ ایک دوسرا واقعہ سامنے آ گیا. پہلا واقعہ تو یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے وہ لڑ رہا تھا بادشاہ، اس کو بتایا، نشان دکھائی اللہ نے. اور دوسری آیت میں یہ بتایا کہ جو شخص اس بات پر حیران تھا کہ یہ بستی گری پڑی ہے، مر چکے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ نے اس کے گدھے کو اور اس کو دوبارہ سے زندگی عطا کی، اور ان کو یہ سمجھ میں آ گیا. آگے ہے تیسری آیت 260 نمبر آیت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اب آئی ابراہیم علیہ السلام کی ایمان اور یقین کی بات. ابراہیم علیہ السلام جو ہے ابھی تک اس مرحلے سے گزرے نہیں تھے. اللہ کو پر ایمان تو تھا ان کا، لیکن وہ ابھی اس ایمان میں جو ہے ان کو اطمینان قلب نصیب نہیں ہوا تھا جو وہ چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے کہا میرے رب مجھے دکھا دے تو کیسے مردے کو زندہ کرے گا، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا قیامت کے روز. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو نے ہم پر یقین نہیں کیا، تیرا ایمان نہیں ہے ہم پر. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، مگر بلکہ میں چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. یقین اور ایمان آتا ہے، پھر اس کا یقین آتا ہے جب وہ ساری چیزوں سے گزر جاتا ہے انسان پروسیس سے، تو وہ آگے پہنچتی آیتوں میں تفصیل آئے گی پوری اس کی کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کیسے ایمان لائے، کیسے ان کا یقین بڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو ایسا کر، ابھی تو فی الحال ایسا کر، تو قال فخذ اربعۃ من الطیر، اس نے کہا کہ تو 4 پرندے پکڑ لے، 4 پرندے پکڑ لے، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لے. جیسا کہ اکثر ہم آج بھی کرتے ہیں، پرند کوئی بلی کا بچہ ہو، کوئی جانور ہو، کوئی ہم پال لیتے ہیں پیٹ، اور اس کو ہم ہلا لیتے ہیں تو وہ ہمارے اشارے پہ دوڑتا ہے. اگر ہم اسے پیار سے بلائیں تو وہ بھاگا ہوا آتا ہے، کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ، بہت سی باتیں سمجھتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو ہلا لے، فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لے اور پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے، پھر انہیں بلا، پھر جب ٹکڑے کر کے ان کے قتلے کر کے پہاڑوں پہ رکھ دے الگ الگ، اور اس کے بعد جب انہیں بلائے گا تو وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. ثم ادعهن یاتینک سعیا،
جب تو انہیں بلائے گا تو وہ ٹکڑے دوڑتے ہوئے اصل پرندے کی شکل بن کے اور زندہ ہو کر دوبارہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. واللہ وَأَعْلَمْ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ اللہ تو غالب حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان مختلف انداز میں دکھا دی. ایک تو اس بادشاہ کی آگ میں ڈالا، یہ نشانی تھی کہ وہاں کچھ نہیں ہوا، آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور پھر یہ نشانی تھی کہ بادشاہ جھگڑ رہا تھا کہ اللہ کیا کرتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نے پھر جواب ابراہیم علیہ السلام نے حکمت بھرا جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تو بھی ایسا ہی کام کرتا ہے تو پھر اللہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب سے تو لا کے دکھا دے. وہ وہاں جو لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. اسی طریقے سے وہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں بھی یہی ذکر ہے آخرت کے بارے میں کہ یہ لوگ جو ہے کس طریقے سے اللہ لوگوں کو زندہ کرے گا یا کرتا ہے. تو یہ آخرت کے بارے میں جو ہے یہ پورا رکوع جو ہے اس میں 3 آیتیں ہیں، اور تینوں آیتوں میں موضوع صرف ایک ہی ہے، آخرت. تو یہ تینوں آیتوں پر ایمان جب ہم لائیں گے اور آخرت پر ہمارا یقین بڑھے گا تو پھر آگے کیا ہوگا ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ ہے، ایک تو ایمان جو ہے نا، ایمان لانے کے لیے 3 طریقے بتائے علماء کرام نے. ایک تو توحید، ایمان کی بنیاد توحید ہی ہے، یعنی کہ اللہ. توحید کیا ہے؟ ایک اللہ. قل اللہ احد میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل چھوٹی سی صورت میں بیان کر دی. اگر سمجھنا چاہیں تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک. ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا، کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، تنہا ہے اللہ. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی. ساری کی ساری مخلوق ایمان لے آئے، اللہ کی شان بڑھے گی نہیں. ساری کی ساری مخلوق اللہ کا انکار کر دے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا. بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے سمندر میں ایک سوئی ڈال دو اور سوئی کو نکالو، اس میں تھوڑا سا پانی آتا ہے، قطرہ ایک، تو اتنی بھی اللہ کی شان میں فرق نہیں آتا. اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمانی کرتے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے عمل کی. وہ تو ہماری اپنی ذات کے لیے اللہ نے بتایا ہے کہ تم اچھے عمل کرو، اچھے کام کرو، نیکی کرو، تاکہ جس آزمائش کے لیے تم دنیا میں نے بھیجا ہے تو اس میں کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اگر ہم کوشش کرتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس طریقے سے ہے. دوسرا ایمان کا حصہ توحید کے بعد رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یعنی تمام انبیاء کرام پہ ایمان لانا. اللہ کے بعد تمام انبیاء پر ایمان لانا، اور اس میں آخری نبی خاص طور پہ جو ہمارے نبی جن کی شریعت ہمارے لیے جو ہے اس شریعت پہ ہمیں عمل کرنا ہے. تو وہ شریعت جو ہے، شریعت محمدی جو ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو اس پر بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور رسول میں، 2 لفظوں میں سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ، 2 لفظوں میں بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے بات کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی. بات کے لحاظ سے اللہ رسول میں ذرہ برابر فرق نہیں. لیکن اللہ رسول میں زمین آسمان کا فرق ہے ذات کے لحاظ سے. اس کا مطلب صرف 2 لفظوں میں بات سمجھ میں آ گئی. اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اور اللہ کی بات. ذات اور بات میں فرق ہے تو سمجھ میں اگر آ گیا تو پورا دین سمجھ میں آتا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. اللہ تعالیٰ کیا نام ہے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ سبحان اللہ کا لفظ جو ہے ہم کسی رسول کے ساتھ نہیں لگا سکتے. کیوں کہ سبحان کا مطلب ہے پاک، تمام بشری تقاضوں سے پاک، تمام عیوب سے پاک. بشری تقاضے مثال کے طور پہ سونا، اونگ آنا، بیوی، بچے، شادی بیاہ، کھانا کھانا، تو یہ ساری صفات اللہ کے علاوہ ہر ایک میں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی ہوتی ہیں، اور یہ صفات اولیاء کرام میں بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر جو سمجھ جائے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا، جو کوشش کرے گا اللہ کی کتاب میں آیتوں میں غور کرے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن جو نہ سمجھنا چاہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، وہ تو انبیاء کرام تو آپ کہتے ہیں اللہ تو ہے مگر لگ جاتا ہے اللہ کے ساتھ. جبکہ آیت میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ بھی نہیں کہ اللہ بھی. اس کا مطلب اللہ بھی کرتا ہے اور بھی کرتے ہیں؟ نہیں. یہ تو غلطی ہے سب سے بڑی، جس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلطی تو کیا ہے، شرک کی بو آ رہی ہے اس بات سے
اس عقیدے سے، اس سوچ سے شرک کی بو آ رہی ہے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ آیتوں میں آگے کہ اللہ نے ہمیں عقیدے نہیں بنائے، اللہ نے ہمارے عقیدے نہیں بنائے، ہم نے عقیدے خود بنائے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، ایک ایمان، کہ اللہ کو ایک مانے، اس کی کتاب کو مانے، اس کے رسول کو مانے، اور اس کے گھر بیت اللہ کو مانے۔ جو وہاں پر ان تینوں چیزوں میں ہو رہا ہے ہماری سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ دین بالکل آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ دین مشکل نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بڑے آسان ہے اس کے اندر، اگر ہم سمجھنا چاہیں۔ پھر جب ہم یہ بات سمجھ جائیں گے کہ صرف اللہ ہی، انبیاء کرام کچھ نہیں، کسی چیز میں شریک نہیں ہے اللہ کی۔ ہاں البتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے، تاکہ ہمیں ہدایت نصیب ہو، ان کی کتابوں پر ایمان لائیں، پچھلی کتابوں پر، اور موجودہ کتاب، آخری کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل ہوئی، اور وحی کے دروازے بند ہو گئے ان کے بعد، اب کوئی وحی نہیں آئے گی۔ اب لوگ اگر کہتے ہیں کہ بھئی فلانے اور فلانے، تو یہ بھی سمجھ، موضوع آئے گا انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ۔ انبیاء کرام اللہ کے بندے، وہ خالق نہیں ہے، اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، انبیاء کرام سب مخلوق ہیں، اور وہ ذرہ برابر شریک نہیں ہے کسی بھی اللہ کے شان میں، اللہ کی صفات میں، یا کسی چیز میں شریک نہیں ہے۔ لیکن ہدایت حاصل انبیاء سے ہوتی ہے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، اور آخری کتاب قرآن عظیم پر، اور اس پر آیتوں میں جب غور کریں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا، سینہ کھلے گا۔ اللہ نے بتایا ہے فمن شرح اللہ، اللہ تعالیٰ سینہ کھولتا ہے اس شخص کا جس کو اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، تو اللہ سینہ کھولتا ہے۔ سینہ کیسے کھولتا ہے؟ آیتوں سے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، آیت ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے، يَهْدِيَهُ، کہ اسے ہدایت دے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سینہ اسلام کے لیے کیسے کھلتا ہے؟ کہ وہ سینہ اسلام کے لیے جب کھلے گا جب اللہ کی آیات میں غور و فکر کریں گے، اور اس بات پر یقین لائیں گے کہ یہ آخری کتاب مکمل دین کے ساتھ، دین مکمل ہو گیا، اور وحی کے دروازے بند ہو گئے۔ اس کے بعد ایک جو ہے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن آگے وقت آئے گا جب تو ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کسی صحابی پر جو ہے صحابی پر وحی نازل نہیں ہوتی، کسی صحابہ کرام پر وحی نازل نہیں ہوتی، وہی انبیاء کرام پر نازل ہوتی ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے دروازے بند ہو گئے۔ صحابی پر اتنا یقین ہم لائیں گے جیسا کہ لکھا ہوا ہے آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ کے صالحین ہیں، سب سے بہترین صالحین ہیں، وہ انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور صالحین ہیں وہ۔ تو اب یہ کہنا کہ بھئی جو ہے اولیاء کرام بھی جو ہے ایمان، آگے پھر آئے گا موضوع جب تو بیان کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی کہ وہ زندہ ہیں جیسے اللہ زندہ ہے، نعوذ باللہ، اسی طریقے سے ان کی قبروں میں بھی وہ زندہ ہے، جیسے اللہ ہے تو ایسے وہ بھی قبروں میں زندہ ہے، اور آگے عالم برزخ میں بھی زندہ ہے، اور وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ نہیں، اللہ جیسا زندہ ہے ایسا کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ یہ اللہ حی القیوم ہے، حی القیوم صرف اللہ ہے، نہ انبیاء کرام، نہ اولیاء کرام، اور نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ اس لیے پھر وہ آگے جو قبر پرستیاں شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہیں آج کل ہو رہی ہیں کہ بھئی فلانے قبر پہ چلے جاؤ ہمارا یہ کام ہو جائے گا، ہم نے یہ منت اٹھا لی ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ نہیں، یہ سب آگے جب وسیلے کی آیتیں آئیں گی تو وسیلہ ہی بیان کریں گے کہ اللہ نے وسیلے کے بارے میں کیا کہا ہے، وہ ابھی جیسے اللہ اس کے رسول سے ثابت ہوگا وہی ہمیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اپنی طرف سے چیزیں بنا لی بہت سی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جیسے کچھ لوگ ہو گئے اہل قرآن، اس سے قرآن کی بات کر رہے ہیں، کچھ ہو گئے اہل حدیث، انہوں نے کہا حدیث ہے بس ہم اہل حدیث ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے کہیں۔ وقت آئے گا ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ نہیں، کسی آیت سے ثابت نہیں ہے کہ ہم جب ہم ایمان لاتے ہیں اللہ اور رسول پر تو پھر ہم مسلم بنتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ثابت کریں گے، وقت آئے گا۔ تو مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف میں مسلم ہوں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان جو ایمان لائے، جنہوں نے پڑھا ہے لا الہ اللہ کے رسول میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ فلاح پانا ہے تو کہو لا الہ الا اللہ، اور آگے کیا؟ محمد رسول اللہ۔ جس طرح ہر امت نے کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی کا، ہم کیا پڑھیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی جو ہے وہ ہے اصل دین۔ آگے کیا ہوگا؟ اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ رسول میں کوئی فرق نہیں ہے بات کے لحاظ سے، اور اللہ اور رسول میں
زمین آسمان کا فرق ہے ذات کے لحاظ. ذات جو اللہ کی ذات ہے وہ کسی کی ذات نہیں ہے، جو کچھ اللہ کی صفات ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے. تو بات سمجھ میں آنی چاہیے. اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ایک اہم آیت جو ہم نے آج کا رکوع پڑھا ہے اس کو سمجھنا کس طریقے سے. دیکھیں اس میں موضوع ہمارا آج کے رکوع میں 3 آیتیں ہیں اور تینوں میں یہی موضوع ہے آخرت کا. یہ بات اگر ہم غور کر لیں تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ آخرت کیا ہے. جب ذہن میں آخرت بیٹھ جاتی ہے تو سارے غلط کام چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتے ہیں. گناہ کا کوئی تصور پھر نہیں ہوتا. جب اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے ہر لمحے ہر وقت، اور اللہ کے پاس مجھے لوٹ کے جانا ہے، واپس جانا ہے. یعنی آخرت میں موت آئے گی، موت کے بعد مجھے قبر میں جانا ہے، اور قبر میں عالم برزخ میں ہوں گا میں. اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ ہمیں نہیں پتا قبر کی زندگی کا، لیکن وہاں جانے کے بعد جنت یا جہنم کی کھڑکی کھلے گی. یہ تو حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم مرتے ہو تو تمہارا جب وہاں جاتے ہو سوال جواب ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر تمہاری کھڑکی کھلتی ہے جنت کی ہے جہنم کی. جیسے اعمال ہے، ہمارے نام اعمال کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں گے، اور برزخ میں بھی یہی ہوگا. اور پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا ہمیں، اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فیصلہ کر دیا کیا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور جو شخص بچ گیا جہنم سے، جہنم کی آگ سے، ادخل الجنت، اور جو داخل ہو گیا، جیسا کہ حدیث میں ہے بلسرات میں سے گزرنا ہوگا، اور نامہ اعمال کے مطابق فیصلہ وہیں ہو جائے گا کہ وہاں سے ہم گزر پائیں گے یا نہیں گزر پائیں گے. ہم وہاں کٹ کے گر گئے جہنم میں تو پھر اب یہ تو دیکھیں ایمان والے کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے. گناہ کبیرہ جو ہم سے ہو رہا ہے اور اس کی اگر ہم نے اس کی توبہ نہیں کی تو جہنم میں جائیں گے، جلیں گے. اور پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے نکالے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان لانے والا تو ہاں یہ ضرور ہے کہ شفاعت ہوگی اور ضرور نکلے گا جہنم سے، لیکن وہ تو کچھ پتہ نہیں نا. یہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں چلو ایک دن کے لیے چلے گئے، نہیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کسی حالت میں کامیاب کون ہے، جو جہنم سے بچ گیا، جہنم میں گیا ہی نہیں. یعنی کہ اس کے گناہ کبیرہ نہیں تھے، اور اگر تھے کچھ تھوڑے تو انہوں نے توبہ کر لی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی اور وہ کامیاب ہو گئے. اللہ نے اس کو کہا ہے وہی کامیاب ہے. تو بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان کی کیفیت اس آیت میں آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ایمان کے 3 حصے بتائے، توحید، رسالت اور آخرت. اور آخرت کو سمجھنے، اور اصل کامیابی آخرت کی سمجھنے کی ہے کہ آخرت ہماری سمجھ میں اگر آ گئی تو ہم کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ تعالی ہر حال میں اللہ سے پھر دعائیں کریں گے، مغفرت مانگیں گے کہ نہیں اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما. دنیا بھی ہے، دنیا کے بارے میں بھی اللہ نے کہا ہے دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ کے رسول میں کہ جب بھی تم دعا مانگو اپنی دعا میں اس دعا کو ضرور شریک کیا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دونوں جہان اچھے کر اللہ، اور دونوں جہان اچھے ہونے کی ضمانت جو ہے وہ قرآن عظیم ہے. جب قرآن عظیم ہم پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، اور ہماری آخرت بھی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن کی تبلیغ کرنے والا بنائے، اور قرآن جو ہے اس کی تبلیغ کرنے والا اور قرآن کی تنفیذ کرنے والا، قرآن کے معاشرے کے اندر اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.